مشرق اعلی حضرت کیا کہنے ہیں؟ حضرت سبحان اللہ جواب نہیں، اللہ اکبر، جواب نہیں، مفتی صاحب جواب نہیں، زندہ باد مفسرین فرماتے ہیں یہ وجہ تھی جو صرف ابو سفیان کو بڑے دشمنوں میں ایمان کی دولت ملی، اور ملتی کیوں نہ میرے حضور کی جھولی جو پھیل گئی تھی، حضور ہاتھ اٹھائے مانگے اور نہ ملے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مصطفیٰ اگر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں، اجابت کی ضمانت پہلے آ جاتی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ میرے حضور نے مانگا تھا ابو سفیان کو، اور کس لیے؟ اس لیے کہ بیٹی کو جو عزت دی تھی ابو سفیان نے۔ خدا را اللہ اکبر، یہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی پرورش ہوئی، صبر کے سانچے میں پوری زندگی گزاری، اور وہ دن بھی آیا حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سب سے چھوٹی بیٹی تھی حضور کی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سب سے چھوٹی بیٹی، آپ بستر پہ لیٹی نا، آخری وقت آیا، جب آخری وقت آیا تو آپ نے حضور کو بلایا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے، حضور آئے، یوں دامن پھیلا کے کہنے لگی حضور آپ اپنا ایک ہاتھ دیں۔ حضور نے اپنا ایک ہاتھ دیا، کہا میرا دامن پکڑے۔ حضور نے دامن پکڑ لیا ایک ہاتھ سے، ایک طرف حضرت خدیجہ نے پکڑ رکھا، دوسری طرف حضور نے، پھر اس کے بعد ایک ہاتھ حضرت خدیجہ نے اپنے ہاتھ میں حضور کر لیا، کہنے لگی یا رسول اللہ آج تک کچھ نہیں مانگا، آج مانگو۔ میرے حضور کی آنکھ میں آنسو تھے، خدیجہ کیسی بات کرتی ہو، تم نے ساری دولت میرے نام پہ قربان کر دی، کبھی محمد سے اتنا تک نہیں کہا مجھے ایک لقمہ کھانے کا چاہیے۔ اللہ اکبر، مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ جب اتنی بات کہی کہنے لگی حضور سب سے پہلی بات تو بس اتنا بتا دیں، آپ اپنی خدیجہ سے راضی ہیں کہ نہیں؟ آپ اپنی خدیجہ سے راضی ہیں کہ نہیں؟ میرے حضور کی آنکھ میں آنسو آ گئے، خدیجہ کیسی بات کر رہی ہوں، میں بھی راضی ہوں، میرا خدا بھی راضی ہے۔ کہنے لگے کچھ اور بھی مانگو؟ فرمایا ہاں مانگو۔ کہنے لگی حضور میری کچھ باتیں ہیں۔ کہا کون سی بات؟ کہ میرے پاس ایک صندوق ہے، ایک پیالہ ہے، ایک ہار ہے، یہ 3 تحفے ہیں میرے پاس۔ میرا ایک صندوق میری بڑی بیٹی کو دے دینا، یہ ہار میرا فلاں بیٹی کو دے دینا، یہ پیالہ فلاں بیٹی کو دے دینا۔ تینوں بیٹیوں کو ایک ایک چیز دے دی۔ باغ میں بچی حضرت فاطمہ۔ حضور کہنے لگے خدیجہ تینوں بیٹیوں کو ایک ایک تحفہ دے دیا، فاطمہ کو کچھ نہیں دیا؟ فاطمہ کو کچھ نہیں دیا؟ جب اتنا سنا نہ چیخ نکل گئی حضرت خدیجہ کی، کہنے لگے حضور میری 3 بیٹیاں یہ بڑی ہیں، انہیں میں نے دے دیا، چوتھی بیٹی کو میں نہیں آپ کو دینا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کیا؟ تب حضرت خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ میری چوتھی بیٹی فاطمہ سب سے چھوٹی ہے، میرے بغیر اس کا جینا مشکل ہوگا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ بس اتنا چاہتی ہوں میرے بعد میری فاطمہ کو رونے مت دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے بعد میری فاطمہ کو رونے مت دینا۔ یہ بات حضرت فاطمہ الزہرا کے تعلق سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہی، میرے حضور کی آنکھ میں آنسو تھے۔ فرمایا خدیجہ میرا وعدہ رہا پوری زندگی میں فاطمہ کو رونے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضور یہ کہہ کے تو باہر چلے گئے، حضرت سیدہ پاک حضرت فاطمہ زہرا امی کے سرہانے بیٹھی، اور لوگوں تم نے اٹھتے جنازے بھی دیکھے ہوں گے، تم نے ماؤں کی روح نکلتی بھی دیکھی ہوگی، کسی کو کسی چیز کی فکر ہوتی ہے، ماں کو چھوٹی اولاد کی فکر ہوتی ہے، وہ جاتے جاتے اگر سانس حلق پہ آ گئی ہو پھر بھی اپنے چھوٹے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے میرے بچے کو رونے مت دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ تاریخ کبھی چلو نہ چل کے دیکھو اس مقام پر جہاں حضور ماں کا سر دبا رہے ہیں اور حضور کی امی زمین پہ لیٹی ہیں اور حضور کی گود میں سر رکھا ہوا ہے۔ تب حضرت سیدہ آمینہ نے حضرت ام ایمن کو آواز دے کے کہا تھا ام ایمن ذرا قریب آؤ، کہا جی۔ اس کے بعد حضور کا ہاتھ پکڑ کے حضرت آمینہ نے ام ایمن کے حوالے کر کے کہا تھا ام ایمن آج سے میرا لال تیرے حوالے ہے،
کہا میرے بیٹے کو کبھی رونے مت دینا. فرماتی ہیں یہ تاریخ ساز جملہ نبی کی امی نے کہا تھا. فرمایا تھا ام ایمن جن بچوں کی مائیں بچپن میں چلی جاتی ہیں وہ بچے دیواروں سے لگ کے رویا کرتے ہیں. اے ام ایمن میرے بیٹے محمد کو کبھی دیوار سے لگ کے مت رونے دینا. اگر یہ دیوار سے لگ کے رویا میری روح تڑپ جائے گی. اللہ اکبر. یہ ماں ہوتی ہے جب جاتی ہے تو چھوٹوں کا خیال زیادہ رہا کرتا ہے. ہر حال میں چھوٹے بچوں کے لیے بار بار کہتی میرے بچے کا خیال کرنا. ہم نے تو مرنے والوں کو اس حال میں مرتے دیکھا ہے کہ وہ چھوٹوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے ہی انتقال کر جاتے ہیں. عجیب رشتہ ہوتا ہے ماں کا اولاد کے ساتھ. عجیب تعلق ہوتا ہے اولاد کے ساتھ ماں کا. اللہ اکبر. سیدہ پاک ماں کے سرہانے بیٹھی ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس. آپ کی باقی بیٹیاں بھی ہیں لیکن آپ کی زبان پہ نام آیا یا فاطمہ. کہتی لبیک یا امی. اے میری ماں میں حاضر ہوں. کہا فاطمہ میرے قریب آؤ. حضرت فاطمہ قریب آئیں. ماں نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اپنی بیٹی فاطمہ کا سر اپنے سینے پہ رکھا. رکھنے کے بعد کہا فاطمہ تم سے بھی کچھ مانگو. اللہ اکبر. یہ بہت بڑا سوال تھا چھوٹی فاطمہ سے. یہ بہت بڑا سوال تھا. کہا ماں مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو. کہا بیٹی میں دنیا سے جا رہی ہوں. میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. اے فاطمہ ساری زندگی میں نے تمہارے والد کے قدم سے قدم ملا کے ان کی حمایت کی ہے. کبھی زندگی میں نے انہیں اکیلے نہیں چھوڑا ہے. اے فاطمہ آج میں دنیا سے جا رہی ہوں لیکن جاتے جاتے مجھے ان کی جدائی کا غم رلا رہا ہے. مجھے فکر ہے تو محبوب کی فکر ہے. میرے بعد حضور آئیں گے تو بڑھ کے ہاتھ کون پکڑے گا. جب وہ آئیں گے تھک کر کے تو ان کے درد کو کون پوچھے گا. اے فاطمہ جب لوگ پتھر ماریں گے تو ان کے غم میں شریک کون ہوگا. اس لیے کہتی ہے فاطمہ آج میں کچھ مانگنا چاہتی ہوں. اے ماں مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو. کہا فاطمہ میرے بعد اپنے والد کو کبھی میری کمی محسوس مت ہونے دینا. پوری زندگی ماں کا پیار بھی تمہیں کو دینا ہے, بیٹی کا پیار بھی تمہیں کو دینا ہے. یہی وجہ ہے میرے حضور فرمایا کرتے تھے فاطمہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے. اس لیے آقا کہتے تھے جو فکر مائیں بیٹوں کی کیا کرتے ہیں میری بیوی کے بعد جو ماں کا پیار ملا ہے مجھے فاطمہ زہرا کی چوکھٹ سے ملا ہے. یہ حضور فرمایا کرتے تھے فاطمہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے. اتنا پیار فاطمہ نے حضور کو دیا تھا اور یہ وعدہ خاتون جنت نے اپنی ماں خدیجۃ الکبریٰ سے لیا تھا. کہا میں وعدہ کرتی ہوں ماں پوری زندگی کبھی ان کو آپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی. اس کے بعد جو دوسرا جملہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا تھا کہا بیٹی ایک چیز اور کہوں. کہا ہاں مانگو. کہا کچھ اور مانگ لوں. ہاں ماں دیا جائے گا. کہا بیٹی میرا دنیا سے جانے کا وقت ہے. جاؤ اپنے والد کے پاس چلی جاؤ. ان کے کاندھے پہ مزمل والی چادر ہے. کہنا انتقال ہو جائے تو اس چادر میں کفن دے دیا جائے. وہ یار بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے. کہ تم نے ہاسپٹلوں میں جا کے نہیں دیکھا کہ اگر پتا چل جائے باپ بیمار ہے تو بیٹیاں بچے چھوڑ کے ہاسپٹل آ جایا کرتی ہیں. اگر پتا چل جائے کہ باپ کی سانسیں تھم رہی ہیں تو موسم کی فکر کیے بغیر بیٹیاں گھر چھوڑ دیا کرتی ہیں. اس لیے کہ ماں آخری لمحے کی مہمان ہے, باپ چند منٹوں کا مہمان ہے. ہم نے تو صاحب بڑے بڑے جنازے بھی دیکھے ہیں جہاں پر بیٹے تھوڑی دیر روتے ہیں, رونے کے بعد سگریٹ لگایا کم دور ہو گیا, مسالہ ڈالا کم دور ہو گیا. لیکن اگر کوئی مثال تم نے دیکھی ہو تو بتانا کہ کوئی بیٹی آئی ہو باپ کے جنازے پہ 5 منٹ بیٹھ کے چلی گئی ہو, کوئی بیٹی آئی ہو جو ماں کے جنازے سے اٹھ کے چلی گئی ہو. میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ جب باپ کا جنازہ پڑا ہوتا ہے یا ماں کا جنازہ ہوتا ہے بیٹیاں نظریں نہیں ہٹایا کرتی. اٹھنا تو بڑی بات ہے, جنازے چھوڑ کے نہیں جایا کرتی. وہ جانتی ہے یہ چہرہ کچھ دیر کا مہمان ہے, پھر یہ دوبارہ نظر نہیں آئے گا. پھر جب یہ چلا گیا تو کس کو باپ کہہ کے پکاریں گے, کس کو آواز دے کے ماں کہیں گے. اور یار کچھ جنازے ایسے بھی دیکھے کہ جب جنازے گھر سے چلے گئے تو بیٹیاں دوڑی ہیں. کہاں لے کے جا رہے ہو؟ ہمیں بھی باپ کے جنازے کے ساتھ لے چلو, ہمیں بھی ماں کے جنازے کے ساتھ لے چلو. مجھے بتا تو صحیح یہ درد کس لیے ہے, یہ پیار کس لیے ہے, یہ اتنا 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 احساس کس لیے ہے؟ کبھی سوچا تو کرو. اللہ اکبر. جنازے کے ساتھ بیٹیاں کیوں جایا کرتی ہیں؟ جانتی ہیں کہ آج کے بعد کوئی بیٹی کہنے والا نہیں ملے گا. جب ماؤں کے جنازے جاتے ہیں تو بیٹیاں اس لیے تڑپ جاتی ہیں کہ آج کے بعد کسی سے درد دل نہیں کہہ سکتے ہیں. کون ہے جو حال دل سنے گا؟ وہ یار صرف ماں کا جنازہ نہیں جاتا بلکہ بیٹی کا غم گسار چلا جاتا ہے. صرف ماں کا جنازہ نہیں جاتا بلکہ بیٹی کا درد مند چلا جاتا ہے. صرف ماں کا جنازہ نہیں جاتا بلکہ بیٹی کا رازدار چلا جاتا تھا. وہ جو درد دل سنا کرتے تھے وہ قبرستان چلے جاتے ہیں تو پھر بیٹیاں جیا نہیں کرتی بلکہ جیتے جی بیٹیاں غم میں مر جایا کرتی ہے. نعرے تکبیر,
نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. کیا کہنے ہیں حضرت، سبحان اللہ. عجیب رشتہ ہوتا ہے بیٹی کا ماں کے ساتھ، بیٹی کا باپ کے ساتھ. تو کوئی جنازہ دیکھا ہو تو بتاؤ. اللہ اکبر، جس جنازے سے بیٹی اٹھ گئی ہو نہیں اٹھا کرتی. اور تم سے بھی گزارش ہے، خدا را اپنی ماں کا احترام کرنا. بہت آسان ہے ماں کے نام پہ سبحان اللہ کہہ دینا. ان کے مرنے کے بعد ماں کی عظمتوں کو بنا. ماں کی عظمت بتا، کبھی جیتے جی پوچھ لی ہوتی ہے ماں کی عظمت کیا ہے. ماں کے نام پہ اگر ایک شعر پڑھ دوں تو لوگ پیسے دینے لگ جائیں گے. مجھے بتا، جتنا پیسہ تو نے ماں کے نام پہ شاعر کو، خطیب کو دیا، کبھی اتنا پیسہ تو نے ماں کو سامنے کھڑے کر کے اس کے اوپر نچھاور کیا ہو تو بتا. کبھی تو نے ماں کو یہ کہہ کے پیسے دیے، ماں تو نے سردی میں اٹھ کے مجھے دودھ پلایا. آج لے ماں، میں تیرے نام پہ، تیرے نام سے اتنے نچھاور کر رہا ہوں. کبھی ماں کا سر سے اتار کے غریب کو دے، پھر دے خدا کی قسم تیرے گھر میں رحمت بھی آ جائے گی، دولت بھی آ جائے گی. ہاں، لیکن ماں کا پیار صرف جلسوں کے لیے رہ گیا. ماں کا پیار صرف مجمع کے لیے رہ گیا. گھر میں کتنا پیار کرتے ہو ماں سے؟ مجھے بتاؤ، کبھی ماں نے کہا بیٹے پان چاہیے تو تو نے کبھی کہا تو نہیں کہ پان ابھی ختم ہو گئے تھے، ابھی تو لا کے دیے تھے؟ کبھی تیری زبان پہ یہ جملہ تو نہیں آیا؟ اگر نہیں آیا نا تو تجھے حق ہے ماں کے نام پہ نعرہ لگانے کا. اور اگر تو نے ایک بار بھی اتنا کہہ دیا کہ اتنی جلدی ختم ہو گئے تو تجھے حق نہیں ماں کے نام پہ نعرہ لگانے کا. میری بات سننا، خدا را ماں کی عزت کرنا. یہ ہر دور میں ستائی گئی، یہ ہر دور میں ستائی گئی. جب یہ بیٹی تھی، جب یہ پیدا ہوئی تو بیٹی کے نام پہ لوگوں نے ستایا. بیٹی آئی ہے، بیٹا ہوتا تو منہ مٹھا کر آیا جاتا. اسے پیدا ہوتے ہی ستایا گیا. اس نے شعور کی دہلیز پہ قدم رکھا. جب یہ دوڑنے لگی، بھاگنے لگی، یہ اپنے باپ کو باپ کہہ کے آواز دینے لگ گئی. اور اس سے بڑا بیٹا تھا نا، تو باپ پردیش سے کما کے آیا. جیسی گھر میں قدم رکھا تو اس نے بھی بیٹی کا نام نہیں لیا. اس نے بھی زینب اور فاطمہ کہہ کے نہیں پکارا. اس نے بھی پہلے بیٹے کو آواز دی. اور ہم نے نام لینے میں بیٹی کو رسوا کر دیا. ہم نے قدم رکھتے ہی پہلے بیٹے کا نام لیا. لیکن سن، تو نے صرف بیٹے کو نام لے کے پکارا تھا. کبھی غور کر کے دیکھنا، بیٹا پیچھے آتا، بیٹی دوڑ کے آگے آیا کرتی ہے. یہ سچی بات بتا رہا ہوں، بیٹی دوڑ کے آگے آتی ہے. لیکن ہم صرف بیٹوں کو آواز دیتے. لیکن بیٹی اگر پھر بھی پہلے آ گئی، باپ نے کہا پیاس لگی ہے پانی لے کے آ. تو نے بیٹی کے ہاتھ میں گلاس دے کے اسے کنارے کر دیا اور بیٹے کو گود میں لے کے چومنے لگ گیا. تو نے بیٹی کو پھر رسوا کر دیا. لیکن وہ بیٹی تھی، اس نے شکوہ نہیں کیا. اس نے نہیں کہا تو نے مجھے نظر انداز کیا. وہ بات سمجھ گئی. خدا نے یہ ہر بیٹی کو، ہر عورت کو یہ مادہ دیا ہے. وہ ہر انسان کو پہلے نظر میں دیکھ کے پرکھ لیتی ہے کہ یہ دیکھ کس نظر سے رہا اور یہ سوچ کیا رہا. ہاں، چاہے وہ بیٹی ہو، تمہاری ماں ہو، یا تمہاری بہن ہو، یا تمہاری بیوی ہو، وہ پہلی نظر میں سمجھ لیتی ہے کہ اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہے. وہ سب کو جانتے ہوئے بھی انجان بنی رہی، منہ کو تالا لگائے رکھا. کبھی نہیں کہا ابا تو نے مجھے نظر انداز کیا. تو نے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور تو نے بیٹے کو پیار کیا. بیٹی دل پہ پتھر رکھ کے بیٹھ گئی. اور پھر جب بیٹی نے شعور کی دہلیز پہ، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو پھر باپ بیٹی کا چہرہ دیکھ کے سوکھنے لگ گیا. ایک دن بیٹی نے پوچھ لیا ابا کیا بات، کھانا کم کھا رہے ہو؟ تو پھر جب باپ کا جواب آیا، باپ نے کہا بیٹی جوان ہو گئی ہے، اب روٹی اچھی نہیں لگتی. بیٹی پھر رسوا ہو گئی. اپنے دل میں کہنے لگی یا اللہ، کیا میں اتنا بڑا بوجھ تھی اپنے باپ کے لیے؟ کیا میں اتنے بڑا بوجھ تھی کہ اس کے لیے اب روٹی بھی میری وجہ سے مشکل ہو گئی؟ بیٹی پھر رسوا ہوئی. اور اگر کمزور باپ تھا، بیٹی کو رخصت نہ کر سکا، عمر تھوڑی بہت زیادہ ہو گئی، تو پھر اس سماج نے مار ڈالا بیٹی کو. اس سماج نے کہا کہ ہاتھی پال رکھا ہے، اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے. جب یہ بات بیٹی کے کانوں تک جاتی ہے، بیٹی محلے والے تانے دے رہے ہیں، تو پھر بیٹیاں رو کے کہتی ہیں یا اللہ، یا تو عزت کی زندگی دے یا پھر موت دے دے. ہر موڑ پہ بیٹی ستائی گئی. پھر جب قسمت سے اگر اس کے دن بھی پھرے تو کچھ دولت کے بھکاری آ گئے، دولت کے کتے آ گئے. 10-10 لاکھ میں بکنے والے، 20-20 لاکھ میں نوٹ میں کھسوٹنے والے آ گئے. پھر ان ظالموں نے بیٹیوں کو نوچنا شروع کیا. پھر بیٹی جہیز کے نام پہ ستائی گئی. اگر یہاں سے رخصت ہو کے سسرال چلی گئی تو پھر غربت کے نام پہ ستائی گئی. تیرے باپ نے کہہ دیا تو لائی کیا ہے؟
ہر موڑ پہ بیٹی ستائی گئی، لیکن یاد رکھنا یہ ہر دکھ کو صرف یہ سوچ کے برداشت کرتی رہی ایک دن خدا میری گود بھرے گا، میری گود میں بھی کوئی بیٹا آئے گا۔ دنیا نے ستایا ہے، میرے ہر خواب پیروں کے نیچے روندے گئے، میری کوئی تمنا کہیں پوری نہیں ہوئی، لیکن اللہ بیٹا دے گا نا تو میرا بیٹا میری حسرتیں پوری کرے گا۔ یہ سوچ کر کے ماں 1000 دن مرتی رہی، مر مر کے جیتی رہی۔ اگر آج تمہاری ماں تمہارے سامنے ہے، تجھ میں صرف بیٹا نہیں دیکھتی، تجھ میں زندگی بھر کے خواب دیکھتی ہے، تیرے اندر ہر دکھ کا علاج ڈھونڈتی ہے ماں۔ اگر آج ماں ہے اور تو بھی زندہ ہے تو جیتے جی اپنی ماں کی خدمت کر لے، کم سے کم اتنا پیار ماں کو دے دے کہ جو دکھ زمانے نے دیے تھے ان دکھوں کا احساس ختم ہو جائے۔ ہم وہ خدمت تو ماں کی نہیں کر سکتے جو اس نے ہمیں پالا، اس نے ہمیں پرورش کیا، پروان چڑھایا، ہم وہ اس کا صلہ تو نہیں دے سکتے، کم سے کم اس کے کچھ غموں کو تو ہلکا کر سکتے ہیں۔ بس ماں کی قدر کرنا، ماں کی خدمت کرنا۔ کبھی ماں آواز دے تو دوسری آواز کا موقع مت دینا، کبھی اس کے جواب پہ اپنا اونچا آواز کر کے جواب مت دے دینا۔ اللہ اکبر، ماں ماں ہوتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت خاتون جنت ماں کے سینے پہ سر رکھ کے لیٹی ہیں۔ ماں کیا مانگنا چاہتی ہو؟ کہ محبوب کے کاندھے پہ مزمل والی چادر ہے، کہنا اگر انتقال ہو جائے تو مجھے مزمل والی چادر میں کفن دے دیا جائے۔ اتنی بات حضرت فاطمہ زہرا نے سنی، ماں کے لبوں پہ لب رکھ کے رونے لگ گئی، کہنے لگی ماں بھی جانے کی بات نہ کرو، میں سب سے چھوٹی بیٹی ہوں، آپ کے بغیر کبھی دل نہیں لگے گا، اے ماں تمہارے بغیر رہنے کی عادت بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا بیٹی فاطمہ جلدی کر، وقت کم ہے، باپ سے جا کے پوچھ کے آؤ کیا مجھے چادر دیں گے کہ نہیں دیں گے۔ اتنا سنا حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا اٹھی ہے، حضور کے پاس پہنچی، میرے حضور صحن میں ٹہل رہے ہیں، حضور کے دامن کو پکڑا، حضور نے بیٹی کی آنکھ میں آنسو دیکھے، فرمایا فاطمہ بات کیا ہے؟ کہا ابا جی امی نے بہت بڑا سوال کیا ہے۔ بیٹی کون سا سوال؟ کا کہتے ہوئے لب کانپ رہے ہیں، ہمت جواب دے رہی ہے، اے ابا جان یہ چھوٹا منہ بڑی بات میں کیسے کہوں گا، بیٹی بتاؤ تو صحیح۔ خاتون جنت کہتی ہیں ابا امی جان کہہ رہی ہیں کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سنا نبوت والی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں۔ فاطمہ پھر کہا وہ یہ کہتی ہیں آپ کے کاندھے پہ جو مزمل والی چادر ہے مجھے اس چادر میں کفن دے دیا جائے۔ میرے حضور نے بیٹی کو گود میں اٹھایا، وہاں آئے جہاں خدیجۃ الکبریٰ لیٹی ہوئی ہیں، فرماتے خدیجہ بتا تو صحیح تجھ کو اس چادر کی ضرورت کیا پڑ گئی ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں یا رسول اللہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، مانا کہ زندگی اسلام کے لیے خرچ کی ہے لیکن وہ بڑا بے نیاز ہے، ہو سکتا ہے پوری قربانی منہ پہ مار دے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے خرچ کو منہ پہ مار دے۔ یا رسول اللہ قبر میں جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، اگر اس نے مجھ سے پوچھ لیا پتہ کس کی غلامی کر کے آئی ہے تو ثبوت کیا پیش کروں گی، اس لیے میں یہ چاہتی ہوں محبوب کفن میرا ہو، چادر تیری ہو، قبر میری ہو، چرچا تیرا ہو، چاہتی یہ ہوں مصطفیٰ چادر دیں تاکہ اس میں کفن مل جائے۔ میرے حضور نے کہا تھا اے خدیجہ تو نے صرف چادر مانگی ہے، اگر کال بھی مانگ لیتی محمد اتار کے دے دے۔ اے ہے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت۔ جواب نہیں حضرت، جواب نہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ اکبر۔ ابھی کاندھے پہ ہاتھ گیا اتنے میں جبریل امین آ گئے۔ فرمایا اگر خدیجہ مجھ سے میری کھال بھی مانگ لیتی تو میں اتار کے کھال بھی دے دیتی۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں جبریل آ گئے، محبوب خدیجہ کو چادر نہ دے۔ کیوں؟ کہا رب نے فرما دیا ہے کہ خدیجہ یہ چاہتی ہے قبر میں ضمانت کے طور پہ چادر جائے۔ کہا رب فرما رہا ہے محبوب خدیجہ کو کفن میں قبر میں بھیجو، اللہ نے رحمت کی چادر پہلے اتار دی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ خاتون جنت کی امی، ہاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، وصال ہوا حضور زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا، بات بہت لمبی ہے۔ جب وصال ہوا اس کے بعد پہلی شام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد حضرت فاطمہ کی آئی، بڑی دردناک شام تھی جب حضور دفن کر کے واپس آئے اور حضرت فاطمہ زہرا نے حضور کا دامن پکڑ کے کہا ابو میری امی کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ اس وقت حضور کے آنسو تھے اور خاتون جنت تھی، بہت دیر تک حضور سینے سے لگا کے بیٹی کو روتے رہے، پھر اللہ نے صبر کی توفیق اور ہمت بخشی، پھر دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ، دیکھیے بڑوں کو تو آسانی سے سمجھایا جا سکتا ہے
لیکن بچوں کو بڑا مشکل ہوتا ہے سمجھانا، بہت مشکل ہوتا ہے بچوں کو سمجھانا۔ حضور نے بیٹی کو سمجھایا، المختصر یہ کہ زندگی گزری اور ایسے صبر کے ساتھ زندگی گزری، ایسے صبر کے ساتھ زندگی گزری کہ جب آپ رخصت ہو کے جانے لگی حضرت علی کے گھر، میرے حضور نے فرمایا تھا فاطمہ اب تک تم پر میرا حکم چلتا تھا، آج کے بعد علی کا حکم چلے گا، علی کا حکم چلے گا۔ اور اگلی بات میرے حضور نے فرمائی فاطمہ کبھی علی سے ایسا سوال مت کر دینا جو میرا علی پورا نہ کر سکے، اللہ اکبر، جو میرا علی پورا نہ کر سکے۔ اتنا پیار حضور حضرت علی سے بھی فرماتے تھے، کبھی ایسا سوال مت کر دینا۔ رخصت ہو کے آگے 3 دن گزر گئے، چہرہ اتر گیا، پیلا پڑ گیا چہرہ۔ حضرت علی ایک دن کہنے لگے فاطمہ بڑی کمزور لگ رہی ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو سچی تھی نا، جھوٹ کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ کہہ دیں ذرا یا رسول اللہ، توجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اتنا پیار حضور اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں۔ کبھی حضور سفر میں باہر جاتے نا تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے مل کے جاتے، اور جب باہر سے آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے تھے، اس لیے کہ بیٹی کی جدائی زیادہ دنوں تک کی برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ یہ حضور کا پیار تھا۔ ایک دن حضرت علی آ گئے، گردن جھکا کے بیٹھ گئے۔ جب گردن جھکا کے بیٹھے میرے حضور نے فرمایا علی کیسے آنا ہوا؟ حیا تھی نا آنکھوں میں، کچھ نہ کہہ سکے۔ پھر میرے حضور نے کہا علی کیسے آئے؟ پھر چپ رہے۔ تیسری بار میرے حضور نے فرمایا علی تم بتاتے ہو یا پھر میں بتا دوں جو تمہارے دل میں؟ اللہ، تم بتاتے ہو یا میں بتا دوں جو تمہارے دل میں ہے؟ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ حضرت علی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اللہ و رسول عالم، جو علی کے دل میں ہے وہ تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے حضور نے فرمایا علی اب جوان ہو گئے، سیانے ہو گئے، بتاؤ کیا رائے ہے؟ تمہاری شادی کے بارے میں، نکاح کے بارے میں کچھ سوچا جائے؟ اتنا سننا تھا۔ حضرت علی پھوٹ پھوٹ کے روئے، کہنے لگے حضور یہ سوال تو باپ سے کیا جاتا ہے، میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ میرے سر پہ تو باپ کا ہی سایہ نہیں، میں تو بچپن سے آپ کی انگلی پکڑ کے چلا ہوں۔ حضور آپ ہی میرے باپ ہیں، آپ ہی میرے سب کچھ ہے، جو چاہے فیصلہ فرما دیں۔ حضور اٹھے اور اٹھنے کے بعد چلے گئے۔ جب گھر کی طرف چلے جبریل آ گئے، حضور کدھر؟ کہا فاطمہ سے اجازت لینے جانا۔ حضور اجازت؟ ہاں۔ کہا رب نے فیصلہ فرما دیا کہ زمین پہ فاطمہ کے لیے علی سے بہتر کوئی لڑکا ہے ہی نہیں۔ حضور فرمانے لگے علی میں بھی جانتا ہوں۔ کہا پھر کیوں جا رہے ہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا تعلیم امت کے لیے، امت کے سبق کے لیے، اس لیے حضور نے فرمایا تعلیم امت کے لیے جا رہا ہوں۔ حضور گئے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، بیٹی جی بابا علی دروازے پہ ہے۔ کہا پھر؟ کہا تمہارا ہاتھ مانگنے آیا، تمہاری کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر، بیٹی تھی اور پھر وہ بیٹی حیا جس کے دروازے کا پانی بھرتی ہو، اور شرم بڑھ بڑھ کے جس کے دامن کو بوسے دیتی ہو، وہ حیا والی بیٹی، اس کے سامنے نکاح کی بات، باپ کے سینے سے سر لگ گیا۔ کہنے لگی ابا جی یہ سوال تو اما خدیجۃ الکبریٰ ہوتی تو میں بتاتی، لیکن اب میں کہاں سے لاؤں خدیجۃ الکبریٰ؟ اللہ اکبر۔ حضور نے بیٹی سے کہا بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ کہنے جس میں ابا کی رضا اس میں میری رضا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے جب بیٹی کا نکاح کا وقت آیا نا، جب بیٹی کے نکاح کا وقت آیا، جب نکاح کی بات ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چل گیا۔ کہنے لگے حضور بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں علی کے ساتھ۔ دوڑ کر کے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ سارا کام آپ نے مجھے بتا کے کیا، یا رسول اللہ آج ابوبکر کو بتایا تک نہیں۔ میرے حضور نے فرمایا ابوبکر کیا کرتے؟ کہنے لگے حضور خواہش میری تھی آپ کی بیٹی جب دلہن بنے اور علی کے گھر رخصت ہو کے جائے تو حضور بیٹی آپ کی ہو، جہیز میں جتنی دولت ہو ابوبکر صدیق کی ہونی، ابوبکر صدیق کی ہونی چاہیے۔ شرم نہیں کہنے آج لوگ لڑانے میں لگے رہتے،
کہ صاحب انہوں نے ان کا حق مارا. اور کبھی تاریخ پڑھ کے دیکھ, تاریخ پڑھ کے دیکھ,